السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بڑی شاندار نعت پاک آپ نے سماعت کی۔ علماء کرام، ائمہ مساجد کا نورانی قافلہ اسٹیج پر موجود ہے۔ یہ سارے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ان معزز علماء کرام کا تعارف پیش کر سکوں۔ مجھے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پہلی مرتبہ ادے پور کی سرزمین پر آنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت اس تبلیغی سفر کے ذریعے دین و سنت کی کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں محفوظ فرما دے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج جسمانی کا بیان ہے۔ حضور علیہ السلام کو متعدد بار معراج کا شرف حاصل ہوا، لیکن وہ سب روحانی معراج تھا، اور 27ویں شب میں جو آپ کو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہے،
اور اسی معراج کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے۔ اس معراج کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، بیت المعمور اور ان تمام مراحل کا مشاہدہ کرنا جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے وہ حدیث مشہور سے ثابت ہے، اور دونوں کا حکم بھی واضح ہو گیا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی کی معراج کا انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے، اور جو مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور وغیرہ کی معراج کا انکار کرے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں جسمانی معراج ہوئی، روحانی معراج تو بار بار ہوئی۔ بعض حضرات حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں ما فقط تو جسد رسول اللہ، کہ 27ویں شب میں رسول پاک کا جسم مبارک میرے بستر سے غائب نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جسمانی معراج مکے میں ہوئی جس میں نماز کا تحفہ دیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ حرم نبوی میں مدینے میں آئیں، تو مکہ مکرمہ میں جو معراج ہوئی اس کا انکار حضرت عائشہ صدیقہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس وقت تو حضور کے بستر پر آئی نہیں تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کسی اور موقع پر جو معراج ہوئی اور وہ معراج روحانی غیر جسمانی تھی اس کا انکار فرما رہی ہیں۔ مدینہ منورہ میں متعدد بار اللہ کے نبی کو معراج حاصل ہوئی، انہی معراجوں میں سے کسی معراج کے تعلق سے یہ روایت ہے، اور رجب کی 27ویں شب میں جو معراج ہوئی جسمانی معراج تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ نبی کے بستر پر آئی ہی نہیں تھی۔ تو 27ویں شب میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں بلایا، اور یہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی، کیونکہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر روحانی معراج ہوتی تو پروردگار عالم فرماتا سبحان الذی اسری بروح عبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب بندے کی روح کو، بے روح عبد ہی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا، اور عبد روح مع جسم کو بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 27ویں شب میں جو معراج ہوئی وہ مکمل طور پر جسمانی معراج تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد عنصری اور جسم حقیقی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور یہ معراج کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک لمحے میں بلکہ اس سے بھی کم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جانا، وہاں سے پہلے آسمان پر پہنچنا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کرنا، بیت المعمور سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنا، اور بڑی تیزی کے ساتھ جانا، تیزی کے ساتھ آنا، اور انتہائی قلیل اور حقیر وقت میں اس سفر کو مکمل فرما لینا،
یہ وہ خصوصیت ہے کہ کسی نبی اور رسول کو یہ خصوصیت حاصل نہیں، یہ خصوصیت حاصل ہو رہی ہے تو پیارے مصطفیٰ کو حاصل ہو رہی ہے۔ قلیل وقت میں یہاں سے وہاں پہنچ جانا اور پھر آ جانا پیارے مصطفیٰ کی وہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے کسی نبی اور رسول کو یہ خصوصیت عطا نہ فرمائی۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ تو لیلن میں جو تنوین ہے وہ تحقیر اور تقلیل کے لیے، انتہائی کم وقت میں، اتنے کم وقت میں کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالی نے اسی معراج کی رات یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ آپ دنیا میں صرف نبی کی حیثیت سے نہیں، امام الانبیاء کی حیثیت سے آئے، اس لیے کہ بیت المقدس میں سارے انبیاء اور مرسلین صفے لگائے کھڑے ہوئے ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ آپ چلیں اور مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں، سارے نبیوں کی نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ ابو البشر ہیں، یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے باپ ہیں، تو آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا آج اس مصلی پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اور رسول نہیں کھڑا ہوگا، آج اس مصلی پر وہ نبی کھڑا ہوگا جو صرف نبی نہیں سارے نبیوں کا امام اور مقتدی بن کر آیا ہے۔ آپ تشریف لے چلیں اور سارے نبیوں کی امامت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ کس شان سے میرے سرکار کو معراج حاصل ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بار بار رب کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے بھی کبھی کہا ہو کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار رب کی بارگاہ میں تمنا کر رہے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مگر پیارے مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا، اللہ نے خود بلاوا بھیج کر آپ کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ اور طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل میں نفی کی تاکید کرتا ہے، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، طور کی طرف دیکھو، طور پر میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں، اگر میری تجلی کا بوجھ طور پہاڑ برداشت کر سکے تو سمجھ لینا کہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے طور پہاڑ پر تجلی داخل فرمائی، تجلی کی، تو طور پہاڑ کا صفایا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کی تجلی دیکھ کر گش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ ہم یہ نہیں ترجمہ کرتے ہیں زمین پر گر پڑے، نبی کے لیے گر پڑنے کا کیا لفظ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین پر تشریف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک لمحے کی تجلی دیکھی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھی، بلکہ اللہ نے اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ طور پہاڑ پر دیکھو۔ طور پہاڑ کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تجلی دیکھی اور غش کھا کر زمین پر تشریف لائے، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد اسی
تجلی کی تجلی دیکھنے کا عالم یہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش، اتنی روشنی، اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھ ملاتا تھا اس کی آنکھ کا بلب فیوز ہو جاتا، اس کی آنکھ ہی پھوٹ جاتی تھی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر چلتے تھے کہ کسی کی آنکھ اچانک میری آنکھ سے چار نہ ہو جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ نہ جائے۔ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت صفورہ کے چہرے کی طرف ڈائریکٹ نہیں دیکھتے بلکہ ان سے اعراض فرماتے۔ حضرت صفورہ نے ایک دن کہا کیا بات ہے کہ آج کل آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، میری آنکھوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں میں رب کی تجلی ہے، رب کا جلوہ ہے، رب کا نور ہے۔ اگر تیری آنکھوں میں میں جھانکوں اور تیری آنکھ میری آنکھ سے ٹکرائے تو تیری آنکھ چکنا چور ہو جائے گی، تیری آنکھ پھوٹ جائے گی اور تو روشنی سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت صفورہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی آنکھوں میں رب کا جلوہ ہے، رب کی تجلی ہے، تو میں رب کی اس تجلی کو دیکھنا چاہتی ہوں، رب کا یہ جلوہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہاری آنکھ پھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب حضرت صفورہ نے بہت ضد کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آنکھ سے دیکھو اور ایک آنکھ دبا کر رکھو، ایک آنکھ بند کر لو اور ایک آنکھ سے دیکھو، تاکہ پھوٹے تو ایک ہی آنکھ پھوٹے، دوسری آنکھ سلامت رہے۔ اس لیے کہ گھر کا کام بھی تو کرنا ہے، روٹی بھی تو پکانا ہے، اور بھی ساری ضروریات ہیں۔ حضرت صفورہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک آنکھ سے دیکھوں گی، ایک آنکھ بند رکھوں گی۔ حضرت صفورہ نے ایک آنکھ کو بند کر لیا اور ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ جیسے ہی رب کی تجلی اور رب کے جلوے کا دیدار کیا، ان کو ایسا کیف حاصل ہوا، ایسا سرور حاصل ہوا، ایسی مستی حاصل ہوئی کہ اسی مستی کے عالم میں حضرت صفورہ نے یہ دوسری آنکھ کھول دی اور اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو چاکنے لگی۔ پہلی جس آنکھ سے دیکھا تھا وہ آنکھ پھوٹ گئی اور کیف اور مستی کے عالم میں جب دوسری آنکھ سے دیکھا تو یہ دوسری بھی پھوٹ گئی اور پہلی پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو گئی۔ ایک آنکھ سے دیکھتی اور وہ پھوٹ جاتی، اور پھر دوسری آنکھ سے دیکھتی وہ پھوٹتی تو پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی۔ بار بار اسی طرح دیکھتی رہی، رب کے جلووں میں کھوئی ہوئی ہے، رب کی تجلی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے رحم فرمایا اور صفورہ کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب حضرت صفورہ کی آنکھوں میں رب کی لائٹ ڈائریکٹ نہیں ہے، رب کی تجلی پہاڑ پر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر رب کی تجلی کو دیکھا اور حضرت صفورہ نے موسیٰ کی آنکھوں میں جھانک کر تجلی کی تجلی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش پیدا ہو گئی کہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہی ہے، پہاڑوں کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہے، ہزاروں میل دور چلنے والے انسانوں کو دیکھ رہے۔ تو موسیٰ نعرہ رسالت، شمس الفقہا، جشن معراج النبی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو رب کی تجلی آئی اس کی چمک کا کیا عالم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کی تجلی دیکھی تو آنکھوں کی لائٹ کا یہ عالم، اور پیارے مصطفیٰ نے تجلی کی تجلی نہیں دیکھی، رب کا جلوہ نہیں دیکھا، بلکہ رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور دل کی آنکھوں سے نہیں بلکہ سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ
رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، پہلی بار معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا امرت ب50 صلاۃ کل یوم، روزانہ 50 وقت نماز کا تحفہ عطا کیا۔ اللہ اکبر، 50 وقت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 وقت تو بہت زیادہ ہے، میں نے اپنی امت پر تجربہ کر لیا، وہ چند وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، تو آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے رب کی بارگاہ میں کم کرائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر گئے۔ بخاری شریف میں باب المعراج اور باب الاسراء میں 1.5 صفحات میں یہ حدیث پھیلی ہوئی۔ اللہ نے اس کا کچھ حصہ گھٹا دیا، فوضع شطرہ، اور محدثین اور شارحین فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں گھٹائی گئی۔ پہلی بار حضور علیہ السلام گئے، 5 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، جائیے اور کم کرائیے۔ پھر تشریف لے گئے، 5 وقت کی نماز کم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ پھر گئے، 5 وقت کی نماز کم کی گئی، تو 45 وقت کی نماز کم کرانے کے لیے کتنی بار جانا ہوگا؟ 9 مرتبہ۔ 9 5 45، اور پہلی بار جو تشریف لے گئے اس کو جوڑ دیجئے تو 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ پیارے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کی تجلی دیکھی تو آنکھوں میں اپنی لائٹ اور چمک پیدا ہوئی کہ ہزاروں میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا 10 مرتبہ مشاہدہ کیا ہو، اس کی آنکھوں کی لائٹ کا کیا عالم ہوگا، اس کی آنکھوں کی چمک کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ قرار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن معراج النبی، شمس الفقہاء۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، نبی کے علم غیب کی دلیل معراج النبی میں موجود ہے۔ لوگ دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں یہاں وہاں۔ بخاری شریف میں 1.5 صفحات میں حدیث لیلۃ الاسراء اور حدیث معراج ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی دلیل موجود ہے۔ اچھا، آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز کم کرانے کی فکر ہو رہی ہے، کیا ہمارے نبی کو اپنی امت کی فکر نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں فکر کر رہے ہیں؟ جائیے کم کرائیے، جائیے کم کرائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ کیا میرے پیارے مصطفیٰ کو اپنی امت کی فکر نہیں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب پہلی بار پیارے آقا نے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا تو وہیں یہ بھی دیکھا کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام میرا انتظار کر رہے ہیں۔ طور پہاڑ پر رب کی ایک ادنا تجلی پڑی، طور پہاڑ کا صفایا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گشت کھا کر زمین پر آ گئے۔ اس وقت رب کی تجلی کو بھرپور نہ دیکھ سکے، لیکن آج موسیٰ کی خواہش یہ ہے کہ اے مصطفیٰ جائیے اور نئی نئی تجلی لے کر آئیے، نیا نیا جلوہ لے کر آئیے، نئی نئی روشنی لے کر آئیے۔ طور پہاڑ پر نہ دیکھ سکا، لیکن ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے ڈائریکٹ رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نماز گھٹانا نہیں ہے، نماز گھٹانے کے بہانے رب کی نئی نئی تجلی کو دیکھنا، رب کا نیا نیا جلوہ دیکھنا۔ جب 5 وقت کی نماز رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو بڑا مزہ آ جاتا۔ رب کی سنت یہ ہے کہ 5 کر کے نمازیں گھٹا رہا ہے۔ اگر پیارے مصطفیٰ چلے جاتے تو وہاں سے 0 لے کر آتے۔ پیارے مصطفیٰ کو یہ منظور نہیں۔ اگر اللہ نے
نماز کا حکم دیا ہے تو اسی نماز کے ذریعے اللہ نے آپ کے گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کا ایک بہت بڑا سہارا عطا فرمایا ہے۔ نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے معراج کی یادگار ہے۔ نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ گناہوں کو اتارنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ کم سے کم اتنی نماز تو ہونی چاہیے کہ میرے ماننے والے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اپنے گناہوں کو اتارنے کا ذریعہ تلاش کریں، دن رات رب کی بارگاہ میں نمازوں کے ذریعے حاضری دیتے رہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اخیر مرتبہ فرمایا سألت ربی حتی استحییت، میں نے اپنے رب سے بہت مانگ لیا لیکن اب جانے میں حیا محسوس ہو رہی ہے۔ تو پروردگار عالم کی رحمت نے جواب دیا خمس و خمس لا يبدل القول لدي، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے 50 کہہ دیا تو 50 ہی رہے گی، ہمارا کلمہ نہیں بدلتا، ہمارا قول نہیں بدلتا، ادائیگی میں 5 رہے گی اور ثواب میں 50 رہے گی۔ یہ پیارے مصطفیٰ کی امت کی خصوصیت ہے کہ 5 پڑھے اور 50 کا ثواب لے جائے۔ ہے خمس و خمسون لا يبدل القول لدي، یہ 5 ہے ادائیگی میں اور 50 ہے ثواب۔ اللہ نے فرما دیا 50 تو 50 ہی رہے گی، اور قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ بدلتا نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، مگر یونان کے فلسفیوں نے معراج جسمانی کا انکار کیا، کیونکہ وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات و کمالات ہیں اس کو عقل کے ترازو پر تولا نہیں جا سکتا۔ عقل میں اتنی صلاحیت اور استقلال نہیں ہے کہ نبی کے معراج کا تصور اور ادراک کر سکے، اس لیے کہ معجزات کہتے ہی اس کو ہے جو عقل انسانی سے ماورا ہو۔ جس کو عقل نے سمجھ لیا وہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر عقل انسانی بھی حیران ہو۔ یہ نبی کا وہ معجزہ ہے کہ ایک ہی معجزے میں کئی معجزات چھپے ہوئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ ایک معجزہ ہے، وہاں سے پہلے آسمان پر جانا دوسرا معجزہ ہے، 7 آسمان کی سیر کرنا تیسرا معجزہ ہے، سدرۃ المنتہا بیت المعمور تک جانا یہ 4تھا معجزہ ہے، جنت و دوزخ کی سیر کر لینا یہ 5واں معجزہ ہے، اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ جانا اور صحیح سلامت آ جانا یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ معراج النبی صرف معجزہ نہیں ہے، بے شمار معجزات کو جانے۔ تو یونان کے فلسفیوں نے کہا کہ جسمانی معراج ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ جب زمین سے آسمان کی طرف انسان بلند ہوگا تو فضا میں ایک ایسی سطح آئے گی جس کو طبقہ ناریہ کہتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز اگر قریب ہوگی جل کر خاکستر ہو جائے گی، اور آسمان کے نیچے ایک ایسی موٹی سطح ہے جس کو طبقہ زمہریریہ کہتے ہیں، وہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز وہاں سے گزرے گی تو آئس کریم بن جائے گی اور جم کر برف بن جائے گی۔ اس لیے جسمانی معراج ممکن نہیں۔ اگر کوئی آسمان پر جائے گا تو طبقہ زمہریریہ سے گزرنا ہوگا، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد انسانی جسم صحیح سالم نہیں رہ سکتا بلکہ جم کر برف بن جائے گا، اور طبقہ ناریہ سے گزرنا ہوگا، اور طبقہ ناریہ سے جو گزرے گا وہ جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ اس لیے جسمانی معراج ممکن نہیں۔ عقل کے ترازو پر معراج کو تولنا چاہتا۔ حضور صدر الشریعہ کے استاد ہیں حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری، جون پور میں رہتے تھے، رامپور کے رہنے والے تھے، اور جون پور اس زمانے میں اعظم گڑھی کا حصہ تھا، اور ہمارا ضلع بھی پہلے اعظم گڑھی کا حصہ تھا، بعد میں مئو بن گیا۔ حضور صدر الشریعہ ان کی بارگاہ میں پڑھتے رہے، اور وہ معقولات کے اپنے زمانے میں امام تھے، اور بہت بڑے عاشق رسول، سال میں صرف 2 ہی جلسہ کراتے تھے، ایک 12 ربیع الاول شریف میں میلاد النبی کا جلسہ،
اور ایک 27ویں رجب میں معراج النبی کا جلسہ. اور ان دونوں جلسوں میں ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اسٹیج کے کنارے ہاتھ باندھ کر 10 بستہ گردن جھکا کر ادب کے ساتھ نبی کا ذکر سنتے تھے. سارے علماء اسٹیج پر ہوتے، لیکن علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری معقولات اور فلسفے کا امام ہونے کے باوجود اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اسٹیج کے نیچے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر پوری میلاد ادب و احترام کے ساتھ سنتے تھے. اسی زمانے میں معراج النبی کا جلسہ پیش آیا تو علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری نے اعظم گڑھ سے مولانا شبلی نعمانی کو بلایا، اور اس وقت اس کی گمراہی ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی. بہت بڑا رائٹر، دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم. سوچا کہ بڑی شہرت ہے، بہت نام ہے، بڑی کتابیں، اسی کو بلا لیا جائے. اس کی گمراہی اور بددینی ظاہر نہیں ہوئی تھی. آپ نے بلا لیا. معراج النبی کا موقع تھا اور شبلی نعمانی معراج النبی پر تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے یہی اعتراض جو فلسفیوں نے کیا تھا انہوں نے پیدا کیا کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی. خواب میں یہ معراج حاصل ہوئی، اس لیے کہ اگر جسمانی معراج ہوتی تو مصطفیٰ طبقہ زمہریریہ سے گزرتے تو جم کر برف بن جاتے، طبقہ ناریہ سے گزرتے تو جل کر خاکستر ہو جاتے. جسمانی معراج ممکن ہی نہیں ہے، یہ معراج روحانی. سر جھکا کر علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری تقریر سن رہے تھے. فوراً جلال میں کہا شبلی ٹھہرو، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت قابل ہو، بہت بڑے عالم، لیکن آج تمہارے علم اور تمہاری قابلیت پر مجھے شرم آ رہی. اسٹیج پر موم بتیاں جل رہی تھیں. اس زمانے میں لائٹ کا رواج نہیں تھا. موم بتیاں جل رہی تھیں اور آپ نے اپنے رومال سے ایک دھاگا نکالا اور موم بتی کی لو پر تیزی سے دھاگا آگے پیچھے کرنے لگے. اور موم بتی کی لو نے دھاگے کو جلایا نہیں، کیونکہ تیزی کے ساتھ آگے پیچھے آگے پیچھے آگے. کہا یہ میرے رومال کا دھاگا ہے، جب تیزی کے ساتھ موم بتی کی لو پر آگے پیچھے کر رہا ہوں تو یہ آگ اس کو جلا نہیں پا رہی ہے. پیارے مصطفیٰ جس براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے وہ اتنا برق رفتار تھا کہ بجلی کی رفتار بھی اس کے سامنے فیل ہے. اس کا ایک قدم تو حد نگاہ ہوتا، اور حد نگاہ کس کو بولتے ہیں؟ آدمی زمین پر ہے، آسمان کو دیکھ رہا ہے. آدمی زمین پر ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے. آدمی زمین پر ہے، چاند تاروں کو دیکھ رہا ہے. اس کا ایک قدم تو حد نگاہ ہوتا تھا. جب اتنے برق رفتار براق پر سوار ہو کر مصطفیٰ تشریف لے گئے تو آگ کو کب موقع ملے کہ آگ جلا سکے، برف کو کب موقع ملے کہ نبی کو برف بنا سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی معراج، جشن معراج النبی، مسلک اعلی حضرت شمس الفقہاء. آپ نے فرمایا یہ عقلی قاعدہ اپنی جگہ کی آگ جلاتی ہے، برف ٹھنڈا کرتی ہے، لیکن آگ کو جلانے کے لیے وقت چاہیے، برف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وقت چاہیے. آگ پر تیزی سے کوئی چیز گزرتی ہے، آگ اس کو جلا نہیں پاتی. برف کو پانی میں ڈالو فوراً نکال لو، برف اس کو ٹھنڈا نہیں کر پاتی. تو پیارے مصطفیٰ جس براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، پلک جھپکتے وہ براق گیا اور ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرما کر پیارے مصطفیٰ اپنے بستر پر آ گئے. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد. جس کی رفتار کا یہ عالم ہو، آگ اس کو کیسے جلا سکتی ہے اور برف کیسے اس کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے
کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات پیارے مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے نہیں کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا مگر لوگوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے۔ اسی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں ہے رؤیا عین اورہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس۔ اس آیت کریمہ میں جو رویت ہے اس رویت سے مراد رویت بالقلب نہیں ہے بلکہ رویت بالعین ہے۔ معراج کی رات پیارے مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب ہے اور اسی پر بڑے بڑے امام قائم ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا معراج کی رات حضور علیہ السلام نے رب کی ذات کو سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا؟ امام احمد ابن حنبل ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جیسے ہی سوال سنا ایک دم اٹینشن پلیز، ایک دم تیار ہو گئے اور کہا بے شک پیارے مصطفیٰ نے 27ویں شب میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، رب کو دیکھا 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 دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ظاہری نگاہوں سے دیکھا، اس وقت تک دیکھا دیکھا کہتے رہے جب تک ان کی سانس روک رہی۔ تو یہی ائمہ کرام کا مذہب ہے، اسی پر زیادہ تر صحابہ کرام، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو پیارے مصطفیٰ کو دی گئی، کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دی گئی۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو پروردگار عالم نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہ دیکھ سکے گا، کیونکہ تو مکان میں ہے، رب کی ذات لا مکان میں، مکان میں رہنے والا لا مکان کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ خصوصیت کہ مکان سے نکل کر لا مکان میں پہنچ جائے کسی اور نبی کو نہیں، پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ مکان سے نکل کر لا مکان میں پہنچ گئے اور سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ۔ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کی۔ اب آپ کہیں گے کہ رب کی ذات کو دیکھنے میں کیا مزہ ہے، تو اس کو بھی سن لیجئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان قیامت میں رب کو دیکھتے، دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ نبی اور رسول نے بھی اللہ سے جو کلام کیا ہے وہ پردے کے پیچھے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ کلام پردے کے پیچھے سے کیا تھا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ پروردگار عالم ڈائریکٹ ان سے کلام کرے، وہی کے ذریعے کلام کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا وہ نبی پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ لیکن پیارے مصطفیٰ پردے کے پیچھے سے نہیں، بلکہ بخاری شریف میں ہے شفاہن کفاہن، بالکل اللہ کے حضور حاضر ہو کر ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پیارے مصطفیٰ نے بغیر کسی حجاب کے رب کی ذات کا مشاہدہ بھی کیا اور رب کی ذات سے کلام بھی۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، رب جانے، کیونکہ وہ کیفیت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ نے چاہا پیارے مصطفیٰ کو دیدار کرایا، اور رب کے دیدار میں وہ مزہ ہے، وہ کشش ہے، وہ سرمستی ہے کہ جو ایک بار رب کی ذات کا دیدار کر لے
رب کا جلوہ دیکھ لے جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی بہاروں کو بھی بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں دیکھیں گے۔ صحابی کو بڑی حیرت ہوئی، تو اللہ کے نبی نے ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر دن میں سورج آسمان پر چمک رہا ہو، اس پر بدلی نہ ہو، اس پر غبار نہ ہو، تو اس سورج کو دیکھنے کے بعد شبہ رہتا ہے کہ یہ سورج ہے یا کوئی اور۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی شبہ نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہ سورج ہی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے دوسری تمثیل بیان فرمائی، اگر 14ویں کا چاند آسمان پر جگمگا رہا ہو، اس پر کوئی غبار نہ ہو، کوئی بدلی نہ ہو، تو اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابی رسول نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلا تمثیل قیامت میں تمام مسلمان رب کو اسی طرح دیکھیں گے کہ دیکھنے میں نہ کوئی شبہ ہوگا نہ دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوگی۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پروردگار عالم جنتیوں سے فرمائے گا اے میرے بندوں کسی چیز کی خواہش ہے، کسی نعمت کی خواہش ہے؟ سارے جنتی کہیں گے پروردگار تو نے ہماری خواہشات سے زیادہ عطا فرمایا، تو نے ہمیں جنت دی، جنت کی نعمتیں دی، جنت کی بہاریں دی، تمنا سے سوا دیا، امید سے زیادہ دیا، اے میرے پروردگار اب کسی چیز کی ہمیں خواہش نہیں ہے۔ اچانک پروردگار عالم ان کے نگاہوں سے حجاب ہٹائے گا اور سارے کے سارے جنتی رب کا دیدار کرنے لگیں گے، رب کی زیارت کرنے لگیں گے، رب کو دیکھنے لگیں گے، تو رب کے دیدار میں اتنا مست ہوں گے، اس قدر بے خود ہوں گے کہ جب پروردگار عالم ان کے نگاہوں پر حجاب ڈالے گا تو یہ سارے کے سارے جنتی بے چین و بے قرار ہو کر کہیں گے اے میرے پروردگار کاش تو نے جنت نہ دی ہوتی، جنت کی نعمتیں نہ دی ہوتی، جنت کی بہاریں نہ دی ہوتی، صرف اپنا دیدار ہی کراتا تو یہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی کو قرآن نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کر ایک چیز ہے، جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ وہی دیدار الہی ہے، وہی خدا کو دیکھنا۔ تو الحمدللہ جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ سب قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، رب کا دیدار کریں گے۔ اور جب معراج پر اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا؟ پیارے مصطفیٰ نے کیا لیا، کتنا لیا؟ وہاں کوئی تیسرا تھا ہی نہیں جو اس کو بیان کر سکے۔ اللہ جانے جس نے عطا فرمایا اور نبی جانے جس کو خدا نے عطا فرمایا، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ نے اپنی حدیثوں میں جتنا بتا دیا ہے غلام بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو پروردگار عالم نے مجھ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا، اور شفاعت کبریٰ کا منصب دنیا میں بھی آپ کو عطا ہوا اور آخرت میں بھی آپ ہی کو عطا ہوگا۔ اور یہ وہابی دنیا میں شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اور پیارے مصطفیٰ مطلق فرماتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ کا منصب مجھے عطا کیا، میں دنیا میں جس کی شفاعت کر دوں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اللہ کے نبی معراج سے تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا۔ 70,000 ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی ان کے چہروں کو بھی پہچان رہے ہیں، نبی ان کی تعداد بھی دیکھ رہے ہیں، داخلے کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو حضرت عکاشہ ابن محصن اسدی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ
میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ جو 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں میرا بھی نام داخل ہو جائے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں مجھ کو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں، دنیا میں مجھ کو شفاعت کا پاور حاصل نہیں، بلکہ نبی نے اسی دنیا میں شفاعت کا جلوہ دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا انت منہم، جاؤ 70,000 میں تمہارا بھی نام شامل ہے۔ پتا چلا کہ 70,000 کا کوٹا اگرچہ اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن سلیکشن کا اختیار پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا۔ مصطفیٰ جسے چاہیں گے وہی اس 70,000 میں داخل ہوگا، اور جسے نہیں چاہیں گے لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، ہرگز مصطفیٰ کی شفاعت کا مستحق نہیں۔ الحمدللہ ہم سنیوں بریلویوں کا مذہب ہے کہ دنیا میں بھی شفاعت ہمارے نبی فرمائے اور آخرت میں بھی شفاعت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا، اور جس کی نبی شفاعت کرتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں اپنی شفاعت کا جلوہ دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھٹکھٹاؤں گا، اور جس کے لیے چاہوں گا جنت کا پھاٹک کھولوں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور تم نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہو؟ بتاؤ، عشرہ مبشرہ کو نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی کہ آخرت میں؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں نبی کو دنیا میں شفاعت کا پاور اور جلوہ دیا گیا ہے، اس لیے نبی جس کی شفاعت کر دے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ آج موقع کو غنیمت جانو، نبی کی شفاعت پر ایمان لاؤ، کل آخرت میں اگر تم ایمان لائے تو نبی کی شفاعت کے مستحق نہیں ہوگے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان قیامت میں تو سب نبی کی شفاعت پر ایمان لائیں گے، لیکن اس دن کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اور سنیے، جب قرآن عظیم میں یہ آیت کریمہ اتری وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پروردگار عالم آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ نبی فرماتے ہیں ناز و ادا کے ساتھ میں راضی ہی نہیں ہوں۔ پروردگار عالم فرما رہے اتنا عطا کروں گا کہ اے محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی فرماتے میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی فرماتے میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ اے پیارے مصطفیٰ کب راضی ہوگے؟ ارشاد فرماتے اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو مقام شفاعت کبریٰ میرے سرکار کو حاصل ہے، دنیا میں شفاعت کا اختیار میرے سرکار کو حاصل ہے۔ قیامت میں تمام اولین و آخرین نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، ہر طرف سے بھاگتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پناہ گزین ہوں گے۔ سارے نبی تو یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، لیکن پیارے مصطفیٰ کہیں گے انا لہا، اسی شفاعت کے لیے تو میں یہاں کھڑا ہوں۔ آؤ آؤ آؤ، سب کی شفاعت میں کروں گا۔ فتح باب شفاعت میرے سرکار کے ہاتھوں میں ہوگا۔ آپ سر زمین پر رکھیں گے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا فرمائیں گے، پروردگار عالم فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد آپ سر اٹھائیے، قل تسمع، فرمائیے کیا فرماتے ہیں، آپ کی بات سنی جائے گی۔ اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فتح باب شفاعت میرے سرکار کے ہاتھوں پر ہوگا۔ سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی کے لیے جنت کا پھاٹک کھولا جائے گا، اور مصطفیٰ جسے چاہیں گے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور تم جب دنیا ہی میں نبی کی شفاعت کا انکار کر رہے ہو تو آخرت میں نبی کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر پہنچو؟ اگر نبی نے کہہ دیا کہ تم نے تو دنیا میں میری شفاعت کا انکار کیا
تو آج آخرت میں تمہارے لیے شفاعت کا کوئی حصہ نہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، قیامت میں میری شفاعت پر حق ہے، جس نے دنیا میں میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھا قیامت میں وہ میری شفاعت کا مستحق نہیں ہو۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے، یہ میرے سرکار کا جلوہ ہے۔ یہیں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم بریلویوں کا جو عقیدہ ہے وہ بخاری کی حدیث کے مطابق ہے، اور جو لوگ بخاری نہیں پڑھتے ہیں، صرف بخاری کے نام پر ان کو بخار آتا ہے، وہ نبی کی شفاعت کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کر دے جنت واجب، نبی کے وسیلے سے جو دعا مانگ لے اس کے لیے جنت واجب۔ اٹھاؤ ترمذی شریف ابواب الدعوات، اس حدیث کے راوی عثمان ابن حنیف ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ پروردگار عالم میری آنکھوں کو روشن فرما دے۔ نبی نے ارشاد فرمایا صبر کرو گے تو ثواب ملے گا۔ صحابی رسول نے زبان حال سے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا دامن پکڑ لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر سکو، میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں بینائی واپس ہو جائے تاکہ آپ کے چہرے زیبا کو دیکھ سکوں۔ پیارے مصطفیٰ کے خزانے قدرت میں کمی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، نماز کے بعد میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں اس نبی کے وسیلے سے جن کو نبی رحمت بنا کر تو نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اے میرے پروردگار نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما۔ جیسے ہی صحابی رسول 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی، دونوں آنکھیں چمکنے لگتی۔ گئے تھے تو نابینا تھے، اور نماز کے بعد نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو بینا ہو جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی کو وسیلہ بنانا شرک ہوتا تو نبی اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم نہ دیتے، اگر نبی کو وسیلہ بنانا شرک ہوتا تو کوئی صحابی نبی کو وسیلہ نہ بناتا، لیکن صحابہ کرام نے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ کر اور اللہ کے نبی نے اپنے وسیلے کی تعلیم دے کر اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ نبی کو وسیلہ بنانا شرک اور بدعت نہیں بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ دنیا میں بھی نبی کو وسیلہ بنانا جائز ہے اور بعد وصال بھی نبی کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وفات یافتہ بزرگوں کو وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب المناقب میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور اس پر ہیڈنگ لگائی ہے باب ذکر عباس ابن عبد المطلب۔ عباس ابن عبد المطلب کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ صحابہ کرام کی توجہ ہماری طرف کم ہو رہی ہے۔ نبی کے زمانے میں بہت اعزاز و اکرام تھا، بڑی چاہت اور محبت تھی، لیکن نبی کے جانے کے بعد لگتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کے چچا کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ شکایت تھی اور یہ شکایت حضرت عمر ابن خطاب کو پہنچی۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، حضرت عمر ابن خطاب صحابہ کو لے کر اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کو لے کر مدینے کے باہر میدان میں آئے۔ حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا
اور فرمایا پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو اللہ ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، الآن نحن نتوسل بعم رسول اللہ فاسقنا، اب ہم رسول اللہ کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اے پروردگار ہم پر بارش نازل فرما۔ روایتیں بتاتی ہیں جیسے ہی عباس کو وسیلہ بنایا پروردگار عالم نے مدینہ منورہ پر بارش نازل۔ تو وہابیہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر عباس کو وسیلہ بنا رہے، نبی کے وصال کے بعد نبی کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ حضرت عباس کو وسیلہ بنایا، اس لیے وفات یافتہ بزرگوں کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت عباس کو یہ شکایت تھی کہ میری چاہت اور مقبولیت کم ہو رہی ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب نے چاہا ان کے وسیلے سے دعا مانگ کر عباس کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ نبی کے زمانے میں جو آپ کی مقبولیت تھی وہی مقبولیت آج بھی ہے، نبی کے زمانے میں صحابہ جس طرح آپ سے محبت کرتے تھے اسی طرح آج بھی محبت کرتے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ نبی کو وسیلہ بنانا جائز ہی نہیں؟ اس حدیث میں ایسا کوئی لفظ ہے؟ سنیے ایک کتاب کی روایت، شفاء السقام فی زیارت قبر خیر الانام، اس کتاب کے مصنف امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ امام ہیں جس کو نجدی ملا بھی اپنا امام مانتے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کے دور حکومت میں قحط پڑا، صحابہ پانی کے لیے پریشان ہوئے، کھیتیاں سوکھنے لگیں، جانور بدحال ہو گئے، انسان پانی کے لیے تڑپنے لگے، تو عمر ابن خطاب صحابہ کو لے کر نبی کے قبر اطہر پر حاضر ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی قبر اطہر حجرہ عائشہ میں بنی، نبی کی قبر پر حاضر ہوئے، حضرت عمر نے خبر بھجوائی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں کہ نبی کے صحابہ نبی کی قبر پر حاضر ہیں، آپ نبی کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کر دیں اور نبی سے فرما دیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں کہ ہم پر بارش نازل ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے وصال کے بعد نبی کو وسیلہ بنانا شرک اور بدعت ہے، تم لوگ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ چھت میں بڑا سوراخ بنا دو تاکہ قبر اطہر سے لے کر آسمان تک سب کھل جائے، کوئی حجاب نہ رہے، چھت میں بڑا سوراخ بنا دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں کہ اہل مدینہ پر بارش ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ کمپلیٹ ہوئے، مدینہ منورہ پر بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح نبیوں کو ان کی زندگی میں وسیلہ بنانا جائز ہے، بعد وصال بھی ان کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اسی لیے امام محمد غزالی فرماتے ہیں من کان یستمد بہ حال حیاتہ یستمد بہ بعد مماتہ، جس کو اس کی زندگی میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے بعد وصال بھی اس کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بہت مستحکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی شفاعت فرمائیں گے، آخرت میں بھی شفاعت فرمائیں گے۔ نبیوں کو دنیا میں بھی وسیلہ بنانا جائز ہے، آخرت میں بھی، اور اللہ کے تمام مقدس ولیوں کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور یہ تو صدیوں سے چلا۔ امام شافعی فلسطین میں تھے اور وہ ہر سال امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بغداد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، آمین بالجہر نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، ٹانگ پھیلا کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک اور اجتہاد کے مطابق نماز پڑھتے۔ شافعی نماز نہیں پڑھتے، حنفی نماز پڑھتے، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے دعا مانگتے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت لی عریضۃ عرضت
جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. فلما عرضت لی حاجت صلیت رکعتین وسألت اللہ عند قبری. یہاں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں امام اعظم کے وسیلے سے، فتقضی سریعا، میری دعا فوراً قبول ہو جاتی. پوچھو امام شافعی سے، جب اللہ سے مانگنا تھا اور حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے تو پھر بغداد آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گاؤں کی مسجد میں آپ اللہ سے مانگ لیے ہوتے، اپنے گاؤں کی پہاڑیوں پر عبادت کر کے اللہ سے مانگ لیے ہوتے. شد رحال کی کیا ضرورت تھی؟ سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام شافعی کی روحانیت جواب دے گی، ارے نادانو، اگر ڈائریکٹ مانگا جائے تو پتہ نہیں اللہ ہم کو قبول کرے کہ نہ کرے، لیکن جن کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، جب ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی. تو وسیلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اہل سنت کا محکم عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا جائز ہے. اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی بہاریں تقسیم کی، آج ہندوستان میں اسلام کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی خاموش تبلیغ کا نتیجہ. آپ کے بارے میں صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں بلکہ جو لوگ خواجہ صاحب کے تصرفات اور کرامات کے منکر ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے ایک مرتبہ اجمیر سے بنگال کا سفر کیا تو 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کا کلمہ پڑھا. آج لوگ نگر نگر ڈگر ڈگر بوریا بستر لوٹا تھریا بدنا لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن بتائیں کہ 100 سالہ تاریخ میں کسی غیر مسلم کو مسلمان بھی بنایا؟ ان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہ غیر مسلموں کو مسلمان نہیں بناتے بلکہ اچھا خاصا مسلمان جو ان کے چلے میں 40 دن چلا جائے لوٹ کر آنے کے بعد وہ کہے گا حلوہ بنانا شرک ہے. مالیدہ بنانا شرک ہے، نیاز فاتحہ شرک ہے. ارے تم تو نماز سیکھنے کے لیے گئے تھے، دین سیکھنے کے لیے گئے تھے، لیکن واپس آ رہے ہو تو تم شرک اور بدعت کا فتویٰ دے رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت نماز کی تاریخ نہیں ہے، نماز کے آڑ میں وہابیت کا جام پلانے والی تبلیغ ہے. تبلیغی جماعت اصلاح معاشرہ کے لیے نہیں بنی ہے بلکہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بنی ہے. اس لیے ہم کو ہر تحریک سے دور رہنا ہوگا، ہر باطل جماعت سے دور رہنا ہوگا. نماز روزے کے نام پر ہم کو دھوکہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. سلطان الہند خواجہ غریب نواز ایک سفر کرتے ہیں بنگال کا تو 90 لاکھ غیر مسلمان ہو جاتے ہیں. ہزاروں ہزار فاسق و فاجر آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر آپ کے مرید بن جاتے ہیں. آپ گھر تشریف لائے، روایتوں میں ہے آپ کی والدہ محترمہ ان دنوں اجمیر مقدس میں تھی. آپ کی والدہ نے دیکھا بیٹے کے چہرے پر بہت خوشی اور مسرت. پوچھا بیٹے کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر بہت خوشی اور مسرت ہے؟ کہا امی جان اللہ نے مجھ سے وہ کام لیا ہے کہ مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت ہو رہی ہے. تو کہا کیا کام لیا ہے؟ کہا 90 لاکھ غیر مسلم میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، ہزاروں ہزار فساق و فجار میرے ہاتھ پر تائب ہو کر میرے مرید بن گئے. ماں نے کہا بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں میرا کمال. کہا امی جان یہ تو میں کامیابی کے پیچھے ماؤں کا ہاتھ ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے ذرا اس کی تفصیل تو بتا دیں. ماں نے کہا بیٹے جب تم چھوٹے تھے اور میرے پستان سے دودھ پیتے تھے تو جب تک میں وضو نہیں بنا لیتی تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی. جب جب میں نے تجھے دودھ پلایا ہے باوضو دودھ پلایا ہے، اسی پاکیزہ دودھ کا اثر ہے تیری زبان میں کہ جسے اسلام کا کلمہ پیش کرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جسے توبہ کی تلقین
کرتا ہے وہ تیرے ہاتھ پر تائب ہو کر مرید بن جائے۔ یہ ایسی ماں تھی کہ جنہوں نے پاکیزہ ماحول میں بیٹے کی تربیت فرمائی تو اللہ تعالی نے ایک مقدس ولی بنا دیا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کیوں نہیں اسی اسلامی ماحول میں اپنے بچوں کو تربیت دے رہے۔ عالمگیر اورنگزیب کا زمانہ ہے، عالمگیر اورنگزیب سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے۔ پتہ چلا قبروں پر جانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ صدیوں سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل جاری ہوا۔ قبروں پر جانا بدعت نہیں بلکہ نبی کی سنت۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے دربار میں عالمگیر اورنگزیب جا رہے ہیں، اور وہ کون بادشاہ ہے جو اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد حکومت کی خیرات نہ مانگتا، وزارت کی بھیک نہ مانگتا۔ بڑے بڑے مغلیہ سلاطین جن کے صدوت و حکومت کا غلالہ پوری دنیا میں تھا، لیکن وہ بھی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خم کرتے تھے اور اپنی حکومت کے استحکام کی بھیک مانگتے تھے۔ مغلیہ بادشاہوں میں کون بادشاہ ہے جس نے آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی؟ عالمگیر اورنگزیب گئے تو جو اونچی سیڑھی ہے بلند دروازہ کے سامنے، اس کو نظام حیدرآباد دکن نے بنایا۔ وہ نظام حیدرآباد دکن کی غلامی کی نشانی۔ اکبری مسجد اکبر بادشاہ نے بنایا، شاہجہانی مسجد شاہجہاں بادشاہ نے بنایا، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو بادشاہوں نے بنوائے۔ تو عالمگیر اورنگزیب سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا اور سنا کہ ایک اندھا صدا بلند کر رہا ہے، اے خواجہ مجھے آنکھ دے دے، اے خواجہ مجھے آنکھ دے دے۔ آپ ٹھہر گئے، اس کی صدا سننے لگے۔ سنتے سنتے آپ نے کہا کہ تم خواجہ صاحب سے کتنے دنوں سے آنکھ مانگ رہے ہیں؟ کہا 7 سال سے مانگ رہا ہوں۔ کہا اب تک آنکھ نہیں ملی؟ کہا نہیں، خواجہ صاحب کی توجہ نہیں ہو رہی۔ کہا مجھ کو پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ حضور کون ہے؟ کہا کہ میں ہندوستان کا بادشاہ عالمگیر اورنگزیب ہوں، اور میں اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب فاتحہ پڑھ کے آؤں تو تمہاری آنکھ رہنی چاہیے، تمہاری آنکھ میں روشنی واپس آ جانی چاہیے۔ اگر تیری آنکھ میں روشنی نہیں آئی تو میں اسی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا کہہ کر چلے گئے۔ اب یہ فقیر بیچارہ دل کی گہرائیوں سے رو رو کر پھوٹ پھوٹ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اب تو صرف آنکھ کا سوال نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کا بھی سوال ہے۔ خواجہ صاحب کے صدقے میں مجھے آنکھ دے دے۔ رو رو کر پھوٹ پھوٹ کر ہمیں دعا قبول ہو گئی، اس کی آنکھ روشن ہو گئی۔ عالمگیر اورنگزیب جب باہر آئے تو کہا تیری آنکھ روشن ہو گئی؟ کہا ہاں حضور آنکھ روشن ہو گئی۔ پہلے نہیں توجہ ہو رہی تھی، اب خواجہ صاحب کی توجہ ہو گئی۔ کہا بزرگوں کی توجہ ہر وقت رہتی ہے، پہلے تو صرف زبان سے مانگ رہا تھا، جب جان جانے کا خوف آیا تو دل کی گہرائیوں سے نیتوں میں اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر پھوٹ پھوٹ کر رب کی بارگاہ میں مانگنے لگا، اس لیے تیری دعا فوراً قبول۔ تو ولیوں کے دربار میں کمی کچھ نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ شہاب الدین غوری جس نے ترائن کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کے 7 راجپوتوں کا مقابلہ کیا، لیکن اس کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ سارے راجپوت جمع ہو گئے اور شہاب الدین غوری کی فوجیں شکست کھا گئی۔ وہ غزنی بھاگ گئے، اپنی فوج کو مضبوط کرنے لگا، عسکری قوت بڑھانے لگا، اور ادھر خواجہ غریب نواز کے غلاموں پر پرتھوی راج چوہان کا ظلم بڑھتا رہا۔ اچانک ایک دن خواجہ غریب نواز ظلم سے تنگ آ کر ارشاد فرماتے ہیں گرفتار کر دے متا دے۔ ہم نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے حوالے کیا۔ ادھر غزنی میں شہاب الدین غوری خواب دیکھتا ہے، ایک نورانی بزرگ اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کی بادشاہت اور ولایت تجھے عطا کی گئی ہے، تو ہندوستان کا سفر کر۔ شہاب الدین غوری نے اس کو تائید عزتی سمجھا
اور 1,25,000 فوجوں کے ساتھ پھر اسی ترائن کے میدان میں آیا۔ راجپوت بادشاہوں کا جمگھٹا تھا، سارے راجپوت سپاہی جمع ہو گئے، 3 لاکھ ان کی تعداد، شہاب الدین غوری کی تعداد 1,25,000۔ شہاب الدین غوری نے 1,25,000 فوجوں کے ساتھ 3 لاکھ فوج کا مقابلہ کیا اور ان کے چھکے چھڑا دیے۔ پروردگار عالم نے ترائن کے میدان میں شہاب الدین غوری کو فتح و کامرانی کی قوت عطا فرما دی، فتح و کامرانی عطا فرما دی۔ اس کے بعد جب فتح ہو گئی تو ہر طرف اسلام پھیلنے لگا، جو لوگ مسلمان ہونے لگے، ہر طرف مسلمانوں کا دبدبا ہو گیا۔ شہاب الدین غوری اجمیر کی پہاڑیوں میں سیر کر رہا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اس نے دیکھا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی حیرت ہوئی کہ آخر ان پہاڑیوں میں یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے، کون یہاں اذان دے رہا ہے؟ اس نے تحقیق کی، اذان کی آواز کی سمت پر چلا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک فقیر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کچھ دنوں پہلے آیا ہے اور وہی 5 وقت اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ شہاب الدین غوری اذان کی آواز پر چلتا رہا یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچا۔ دیکھا مصلی امامت پر ایک بزرگ کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں اور چند درویش اور فقیر ہیں جو ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری بھی وضو بنا کر صف میں کھڑا ہو گیا اور جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا ہے اور شہاب الدین غوری نے خواجہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھا ہے، حیرت میں پڑ گیا، یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے غزنی میں میرے خواب میں آ کر فرمایا تھا تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی گئی ہے۔ قدموں میں گر گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہا حضور مجھ کو بھی اپنی غلامی میں قبول۔ اس کے بعد سے تو ہندوستان پر اسلام کا ایسا جلوہ اور اسلام کی فتح و نصرت کی ایسی آندھی آئی کہ بے شمار راجے رجواڑے اسلامی قوت اور شوکت کے آگے ڈھیر ہو گئے اور ہر طرف اسلام کا پرچم بلند ہونے لگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلایا ہے، لیکن دور اخیر میں جب اسی ہندوستان میں بے شمار باطل فرقے پیدا ہو گئے، وہابیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، شمالیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ اور ندویت کا فتنہ، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں تنہا ایک ذات حد سکندری بن کر کھڑی ہوتی ہے اور تمام فتنوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے اور احمد رضا نے ہندوستان میں اسلام کو بچایا۔ یہ شان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے نام سے بخار آنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو میں تو یہی کہہ دیتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا تو کیا تمہارے باپ کا نعرہ لگے گا؟ جب ہندوستان میں وہابیت سر اٹھا رہی تھی، رافضیت انگڑائیاں لے رہی تھی، تبلیغی جماعت کا بانی الیاس قادھیلوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں وہابیت پھیلا رہا تھا، بے شمار باطل فرقے وجود میں آ چکے تھے، بے شمار فتنے ازدہوں کی طرح محبائے مسلمانوں کے وجود کو نگلنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ہندوستان میں بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے ادباء اور فقہاء تھے، لیکن ان فتنوں کے مقابلے میں ڈٹنے کی کسی کے اندر جرأت اور ہمت نہیں پیدا ہوئی۔ ان فتنوں کے مقابلے میں ایک شخصیت بریلی کے خاک سے اٹھتی ہے اور تمام فتنوں کا اکیلے مقابلہ کرتی ہے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے امام احمد رضا نے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں اگر نعرہ لگے گا تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا، مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ یہ شان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی۔ اور سنیے،
تبلیغی جماعت کی بات آ گئی ہے تو سن لیجیے. جب ہم الیاسی کہتے ہیں تو اس سے مراد الیاس کاندھلوی. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید کے مرید اور خلیفہ ہیں اور بابا فرید قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور قطب الدین بختیار کاکی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے مرید اور خلیفہ. حضور مفتی اعظم ہند دلی گئے, حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی, سر پر عمامہ ہے, ہاتھ میں عصا ہے, جسم پر جبہ ہے, شان استغنا اور بے نیازی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور چند مریدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور جب حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں آپ جائیں گے تو کچھ ہی پہلے تبلیغی جماعت کا سینٹر ملے گا. تبلیغی جماعت والے اس میں فارمی مرغی کی طرح نیچے سے اوپر تک بھرے رہتے ہیں. ایک جماعت نکلتی ہے اور 10 جماعت گھستی, اللہ جانے کیسے رہتے ہیں. تو 3 تبلیغی جماعت کے امیر اوپر سے دیکھ رہے تھے اور ادھر حضور مفتی اعظم ہند شان استغنا بے نیازی کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں جا رہے تھے. ان تینوں امیروں نے دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ لگتا ہے کوئی بریلوی عالم ہے, آج موقع ملا ہے, چلو ان کے علم کو پھیتے سے ناپ دیا جائے. حضور مفتی اعظم ہند مزار شریف میں داخل ہو گئے, فاتحہ پڑھنے لگے. یہ تینوں امیر اوپر سے نیچے آئے اور ان کی ہسٹری کیا ہے. ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے مار کر گرا دیا, اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کیا تھا. ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. یہ بات کوئی نہیں جانتا. یہ تینوں امیر حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچے اور جب مفتی اعظم ہند فاتحہ پڑھ کر نکلے تو کہا کہ حضرت آپ کا کیا نام ہے. کہا میرا نام مصطفیٰ رضا. کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ بریلی شریف سے. کہا بریلی میں تو مولانا احمد رضا بھی رہتے ہیں. کہا میں الحمدللہ مولانا احمد رضا کا بیٹا ہوں. کہا آپ اعلی حضرت کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں. کہا تب تو آپ کا بھی عقیدہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے. کہا بے شک, صرف میرا نہیں 1400 سال سے امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. یہی صحابہ کا عقیدہ ہے, یہی تابعین کا عقیدہ ہے, یہی تبع تابعین کا عقیدہ ہے, یہی ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے. یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں بلکہ عہد رسالت سے چلا. کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو آپ اس پر کچھ دلائل پیش کر دیجیے, کچھ آیتیں پیش کیجیے, کچھ حدیثیں پیش کیجیے. آپ نے فرمایا میں سفر میں ہوں, بحث کا موڈ نہیں. ہمارے علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں, اعلی حضرت نے الدولت المکیہ لکھ دی ہے, سارے دلائل جمع کر دیے ہیں, مطالعہ کر لو. کہا نہیں, آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل آپ دیں. جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں تسلیم کریں گے کہ نبی کو غیب کا علم حاصل. آپ نے فرمایا میاں مان جاؤ کہ نبی کو غیب کا علم حاصل. کہا ہم نہیں مانیں گے. آپ دلیل دیں تب مانیں گے. آپ نے فرمایا مان جاؤ کہ نبی جانتے ہیں. کہا ہم نہیں مانیں گے. آپ کو جلال آیا اور ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دینا کیسا ہے. دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا یتیم کا ناحق مال غصب کر لینا کیسا ہے. اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے. جو کام گھر کی چہار دیواری میں ہوا تھا حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے کشف سے اس کو ظاہر کر دیا. ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں, پاؤں تلے زمین کھسک گئی. یہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے. کہا دلیل کی ضرورت نہیں, ہم نے مان لیا کہ نبی غیب جانتے ہیں. جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہے.
اور ان کی عادت ہے جب کسی عالم کو تنہا دیکھیں گے تو بھیڑیوں کی طرح جمع ہو جائیں۔ علامہ حشمت علی خان کا نام سنا ہے؟ حضور شیر بے شے اہل سنت مظہر اعلی حضرت علامہ حشمت علی خان، اتنے بڑے مناظر کہ ان کے بعد اتنا بڑا مناظر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جس مناظرے میں گئے وہابیوں کے چھکے چھوڑا دیے، اور صرف کلمہ پڑھنے والے باطل فرقوں سے مناظرہ نہیں کیا، آریہ سماج سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، جینیوں سے، بدھسٹوں سے، دوسرے فرقوں کے لوگوں سے بھی آپ نے مناظرہ کیا، اور اللہ کی ایسی تائید و حمایت آپ کو حاصل تھی کہ جس میدان مناظرہ میں قدم رکھتے تھے اللہ فتح و کامیابی عطا فرماتا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کا عرس تھا، 6 شوال عرس خواجہ عثمان ہارونی۔ حضرت علامہ حشمت علی خان فاتحہ پڑھنے کے لیے اجمیر شریف آئے، فاتحہ پڑھ کر واپس جا رہے تھے، اجمیر کے ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑے ہو کر ادھر جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے لوٹا تھریا بدنا بورا بستر لے کر کھڑے تھے، ادھر جانے والی ٹرین کا انتظار کر۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مولانا حشمت علی خان ہیں، اکیلے ہیں، مناظروں میں بڑا چلاتے ہیں چیختے ہیں، آج اکیلے ہیں، چلو ذرا سا ان سے بھی حساب کتاب برابر کر لیا جائے۔ تو سارے تبلیغی پلیٹ فارم نمبر 2 سے پل پار کر کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر آئے۔ علامہ حشمت علی خان کے یہاں پہنچے، کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مکان کہاں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ تو حضور شیر بے شے اہل سنت ان کی کثرت دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتے، شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے فرماتے ہیں حشمت علی میرا نام ہے، پیلی بھیت مکان ہے، اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے۔ کہا حضرت ہم نے نام ہی تو پوچھا ہے، اس قدر جلال میں کیوں ہیں؟ کہا تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا۔ کہا حضرت کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہاں خواجہ صاحب کے یہاں سے فاتحہ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ کہا سنا ہے وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے؟ کہا ہاں جنتی دروازہ ہے۔ کہا تب تو آپ اس دروازے میں سے ہو کے آ رہے ہوں گے؟ کہا ہاں الحمدللہ اس دروازے سے ہو کے آ رہا ہوں۔ کہا تب تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے؟ کہا ہاں الحمدللہ میں بھی جنتی ہوں، سارے سنی مسلمان جنتی۔ کہا رسول نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا سونگ کر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سارے تبلیغی ناک لگا لگا کر سونگنے لگے، کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے، کوئی یہاں ناک لگا رہا، کوئی ادھر ناک لگا رہا ہے۔ کہتے کہ حضرت کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، آپ کے بدن سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے، اس لیے آپ جنتی نہیں ہیں۔ علامہ حشمت علی خان نے شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے فرمایا مردود ہو۔ اس کے بعد والی حدیث تم کو یاد نہیں ہے؟ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا ہے جو جہنمی ہوگا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تم لوگ گستاخ رسول ہو، جہنمی ہو، اس لیے تم پر جنت کی خوشبو حرام ہے، تو آئے گی کہاں؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے مزار میں جو دروازہ لگا ہے وہ دروازہ نہیں ہے، باب جنت ہے۔ ہر ولی کی چوکھٹ باب جنت ہے۔ ولی کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ اور وہاں پروردگار عالم جنت کے دروازے پر تمہیں داخلہ عطا فرمائے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری مضبوطی کے ساتھ ہم اور آپ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں۔ مسلک اعلی حضرت کی تائید و حمایت کریں، مسلک اعلی حضرت پر چلنے والے عالموں کے ساتھ رہیں، مسلک اعلی حضرت کے مطابق فتوے عطا کریں، مسلک اعلی حضرت کے مطابق عمل کریں، اور اللہ رب العزت نے اس دور میں تمام باطل فرقوں سے مقابلے کے لیے جس مسلک کو ہمارے سامنے
چاند اور سورج کی طرح چمکایا ہے، وہ مسلک کوئی اور نہیں، مسلک اعلی حضرت ہے۔ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، کوئی پانچواں مسلک نہیں، صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اسی مسلک پر چلو، اسی مسلک کے مطابق جو علماء فتویٰ جاری کریں، مسائل بیان کریں، اسی پر عمل کرو۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، پہلی بار آیا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق دی، حالات سازگار رہے تو آؤں گا اور پوری تقریر اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت پر کروں گا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اعلی حضرت کو اللہ نے کتنی عزت اور مقام عطا فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ شیر نیپال حضرت علامہ مفتی جیش محمد قادری برکاتی علیہ رحمت و رضوان ادے پور کی سرزمین پر تشریف لاتے رہے۔ جماعت اہل سنت کے نہایت مستند عالم اور بے مثال فقیہ تھی۔ پوری زندگی نیپال کی سرزمین پر رہ کر انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کی ہے۔ ان کے دور میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، بڑی بڑی آندھیاں آئیں، لیکن وہ شخصیت جو تمام فتنوں کے مقابلے میں چٹان کی طرح کھڑی رہی، وہ شخصیت حضور شیر نیپال حضرت علامہ مفتی جیش محمد صاحب۔ الحمدللہ کئی جلسوں میں ان کے ساتھ تقریر کرنے کا موقع ملا، اور میں تقریر کرتا تھا، حضرت ایسے ہی پیچھے بیٹھے رہتے تھے اور جھومتے رہتے تھے۔ وہ جلدی کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے، اتنا سن لیجیے، بہت ٹھوک بجا کر کے کسی کے بارے میں دو جملہ بولتے تھے۔ لیکن اندور کی سرزمین پر غیر مقلدین کے رد میں ایک جلسہ تھا اور جوابی جلسہ تھا، اس میں ہم نے 2-2.5 گھنٹہ سے زیادہ حدیثیں سنائی۔ حضرت علامہ مفتی جیش محمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو تقریر فرمائی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ رد غیر مقلدیت پر ایسی لاجواب تقریر ہم نے نہیں سنی، اور فرمایا کہ جب ضرورت ہو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی اعلی حضرت کا یہ شعر موجود ہے، اس کو بلائیے، یہ سارا جواب دے گا۔ تو یہ جلدی کسی کے بارے میں کچھ کہتے نہیں تھے، اور جو کہتے تھے وہ پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے ادارے میں بھی مجھ کو اپنی حیات ظاہری میں 2 بار مدعو فرمایا، اور فرمایا کہ آپ ہمیشہ آتے رہیں، اور آپ کے وصال کے بعد بھی کئی بار جانا ہوا۔ الحمدللہ جو بھی مسلک اعلیٰ سے جڑے ہوئے علماء ہیں، ان کی تعظیم، ان کی خدمات کا اعتراف، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت، یہ ہمارا مذہبی حصہ ہے۔ اس لیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم اے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔